السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریاضت و مجاہدہ کے دوران اکثر آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے مجاہدہ فرماتے رہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن کے بعد آپ کو کھانے کے لیے ایک شخص نے اپنے گھر سے کھانے کے لیے کچھ لایا۔ اس شخص کا گھر مسجد کے پاس تھا اور اس کی شراب کی دکان تھی۔ آپ نے جب ان کے لائے ہوئے کھانے کو تناول فرمایا، کھایا، تو فوراً ہی آپ کے اندر ایک بے چینی طاری ہوئی، ایک عجب کیفیت ہوئی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ فوراً الٹی کر دیتے ہیں اور جتنا کھانا آپ نے کھایا تھا سب کے سب کو باہر نکال دیتے ہیں، اور جب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے فرید، 3 دن تک بھوکے پیاسے عبادت کرتے رہے، مجاہدہ میں مصروف رہے، تو پھر جب کھانا تمہارے سامنے لایا گیا تو ذرا بھی غور نہیں کیا کہ کھانا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد کھانا چاہیے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ وہ جو شخص کھانا لایا تھا وہ شراب کا کاروباری تھا، بزنس کرتا تھا شراب کا، کیونکہ شراب جس طرح پینا حرام ہے ویسی اس کا کاروبار کرنا، اس کی بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا ایسے کھانوں سے، حرام کے کھانوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو ایک کسان تھا، کہ حضور ہمارے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، دعوت تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تم کھلاؤ گے کیا؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں کسان ہوں اور باجرہ میں نے لگایا ہے، اسی سے جو اناج پیدا ہوا ہے اسی سے کچھ آپ کو میں کھلاؤں گا۔ کہا، تم جو بیج بوئے تھے وہ بیج تم کہاں سے حاصل کیے تھے؟ کہا، حضور میرے بھائی نے مجھے بھیجا تھا اور پوری تحقیق کے بعد میں نے اس کو بویا تھا کہ حلال کا ہی بیج تھا، حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا ہی بیج تھا، اسی کو میں نے بویا تھا اور پھر اسی سے یہ پھل اناج پیدا ہوا ہے، یہ پھل پیدا ہوا ہے، اور جو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سبزی سالن کے لیے میری بیوی نے اپنی محنت سے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں تھی، وہ یہ کہ میرا ایک بھائی نے کپاس بھیجا تھا، اس کپاس کو سوت کاٹ کر کے میری بیوی نے اس کو جمع کیا ہے، اور پھر اسی پیسوں سے ہم نے سالن کا انتظام فرمایا ہے، لہذا ہمارے گھر میں دعوت قبول فرمائیں۔
محترم سامعین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین ایک لقمہ، ایک روٹی کھانے کے لیے کتنا احتیاط برتا کرتے تھے کہ وہ حلال و حرام کو پہلے دیکھ لیا کرتے تھے، جان لیتے تھے کہ روزی کہاں سے اور کس طرح سے حاصل ہوا ہے، کیا ہمارے لیے لائق ہے بھی نہیں کہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو دودھ پلایا، بڑا ذائقہ دار اور بہت ہی لذیذ دودھ تھا، پیتے ہی بالکل آپ کو اچھا لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ تو نے کہاں سے حاصل کیا، کیسا دودھ ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ دودھ جو چراگاہ میں اونٹ اور اٹنیاں ہیں، ان چراگاہوں کی اٹنیوں سے یہ دودھ میں نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے تحقیق کیا کہ وہ چراگاہ میں اونٹ کہاں سے اور کس طرح سے اور کیوں چڑھ رہے ہیں، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کے سارے مال ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا معلوم کرتے ہی کہ وہ زکوٰۃ کے مالوں سے حاصل کیا ہوا دودھ ہے، لہذا آپ نے اپنی انگلیوں کو منہ کے اندر ڈالا اور جتنا دودھ آپ نے پیا تھا سارا دودھ آپ نے باہر نکال دیا، اگل دیا، الٹی کر دیا، قے کر دیا۔ یہ تھی ہمارے بزرگ کا اندر چلا جاتا تو اس کو فوراً باہر نکال پھینکتے تھے، کیونکہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔